ایک آدمی یہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ علم اور عمل کا معاملہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو منزل تک پہنچنا ہے اور اس منزل کا راستہ اس کے پاس نہیں، اگر اس کے پاس وہ راستہ یا اس کا علم نہ ہو، اس کا نقشہ نہ ہو، تو بہت ممکن ہے وہ آدمی اس منزل سے بھٹک کے کہیں اور پہنچ جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس پر یہ احسان کر دے کہ اس کو واقعی راستے کے لیے ایک نقشہ دے دے کہ دیکھو یہ راستہ ہے جو تم کو منزل تک پہنچاتا ہے، وہاں پہنچ کر تم کو راحت ملے گی، وہاں پہنچ کے تم کو عزت ملے گی، وہاں پہنچ کے تم کو بہت کچھ ملے گا، یہ تمہاری منزل ہے، یہ دیکھو اتنے سارے راستے ہیں، ان میں سے یہ راستہ ہے جو منزل تک تم کو پہنچاتا ہے۔ اس نقشے کو پانا یہ علم ہے۔ اب اگر آدمی اس نقشے کو لے لے اور راستے کے کنارے کسی پیڑ کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ چلو منزل معلوم ہو گئی، کہاں پہنچنا ہے، اس کا نقشہ مل گیا مجھ کو، اگر وہ اس علم پر اکتفا کر لے تو ایسے انسان کو کامیاب نہیں بلکہ ایسے انسان کو ناکام کہا جائے گا۔ اور ایسے انسان کو واقعی جس کے پاس منزل کا علم بھی ہے لیکن وہ منزل کا علم پانے کے بعد میں، راستے کا علم حاصل کرنے کے بعد میں راستے کے کنارے بیٹھ جائے اور اس نقشے پر نہ چلے تو اس کو علم رکھنے کے باوجود جاہل کہا جائے گا۔ کوئی بھی آدمی اس کو ملے گا کہے گا کہاں جانا ہے آپ کا، وہاں جانا، پھر بیٹھے کیوں یہاں پہ، کا نقشہ مل گیا، نقشہ مل گیا، راستہ مل گیا۔ کوئی بھی آدمی 4 قدم آگے جا کے کہے کیسے جاہل آدمی ہے، سمجھدار آدمی اس کو صلاح کیا دے گا، حضرت یہاں بیٹھنے سے آپ نہیں پہنچو گے، آپ کو راستہ ملا ہے، آپ کو منزل اگر چاہیے تو آپ کو اس راستے پر چلتے رہنا پڑے گا، آپ کو چلنا پڑے گا۔ صرف جاننے سے منزل اگر مل جاتی تو سبھی منزل پر پہنچ جاتے، کیونکہ رسول منزل بتانے ہی کے لیے آتے۔ اگر صرف جاننے سے منزل مل جاتی تو کسی انسان کو کوئی انکار کرنے کے لیے کچھ کافی نہیں تھا، کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی۔ اصل مسئلہ تب آتا ہے جب اپنے نفس کے خلاف، اپنی چاہتوں کے خلاف آدمی کو اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر مسلسل چلنا پڑے۔ سردی، گرمی، بارش، صحت، بیماری، خوشی، غم، تکلیف، راحت، سکھ، دکھ، ان تمام حالات میں اس راستے پر چلتے رہنا، یہ وہ مشکل کام ہے جو لوگ نہیں کر پاتے۔ ورنہ صرف جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک آدمی 4 کتابیں پڑھ لے اسلام کی، اسلام ایسا کوئی بہت مشکل دین ہے کہ ایک آدمی کو سمجھنے میں بہت دیر لگے، نہیں۔ ایک آدمی کچھ بنیادی باتیں ہیں، چاہے ان پڑھ بھی ہو، کسی عالم سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کر لے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ جاننے کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جب جان لیتا ہے آدمی تو دوسرا فتنہ آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جاننے کے بعد میں اس معلومات کو کافی سمجھ لیتا، اب جان گیا میں، اب سمجھ میں آ گیا۔ بس علم اور یقین کے بعد اب عمل کا مقام۔ اگر آدمی جان لینے کے بعد عمل کا ثبوت نہ دے تو ایسا علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔